بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ سن 2 ہجری تاریخ اسلام کا وہ عظیم الشان یادگار دن ہے جب اسلام اور کفر کے درمیان پہلی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی اور مٹھی بھر مسلمانوں کو کفار کے لشکر پر فتح عظیم حاصل ہوئی۔ مقام بدر میں تاریخ اسلام کا وہ عظیم الشان یادگار دن ہے جب 17 رمضان المبارک کے روز اسلام اور کفر کے درمیان پہلی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی، جس میں کفار قریش کا طاقت کا گھمنڈ خاک میں ملنے کے ساتھ مٹھی بھر مسلمانوں کو وہ ابدی طاقت اور رشک زمانہ غلبہ نصیب ہوا جس پر آج تک مسلمان فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ غزوہ بدر کو دیگر غزوات پر کئی اعتبار سے فوقیت حاصل ہے۔ اسے کفر اسلام کا پہلا مارکہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کو ایک فیصلہ کن مارکہ قرار دیا اور قرآن مجید نے اسے یوم فرقان سے تعبیر کر کے اس کی اہمیت پر مہر ثبت کر دی۔ 13 سال تک کفار مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ یہ مٹھی بھر بے سر و سامان اور سر پھرے بھلا ان کی جنگی طاقت کے سامنے کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ کی خاص فتح و نصرت سے 313 مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لاؤ لشکر کو اس کی تمام تر مادی اور مانوی طاقت کے ساتھ خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جذبہ ایمانی سے 70 جنگجو جہنم واصل ہوئے۔ 14 اصحاب کرام نے داد شجاعت کی تاریخ رقم کر کے شہادت پائی۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنا وعدہ اور اقرار پورا کر۔ یا اللہ اگر تیری مرضی یہی ہے کہ کافر غالب ہوں تو پھر زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اسی لمحے رب کائنات نے فرشتوں کو وحی دے کر بھیجا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ سنو تم گردنوں پر مارو قتل اور ان کی پور مارو۔ سورہ انفال آیت نمبر 12۔ مقام بدر میں لڑی جانے والی اس فیصلہ کن جنگ نے یہ ثابت کیا کہ مسلمان نہ صرف ایک قوم بلکہ مضبوط اور طاقت فوج رکھنے کے ساتھ بہترین نیزہ باز، گھوڑے سوار اور دشمن کے وار کو ناکام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر اسلام کا فلسفہ جہاد نقطہ آغاز ہے۔ یہ وہ اولین مارکہ ہے جس میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والے جنت میں داخل ہونے میں پہل کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کی کئی آیات اور احادیث مبارک غزوہ بدر میں حصہ لینے والوں کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ غزوہ بدر کو 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کی یاد آج کے گئے گزرے مسلمانوں کے ایمان کو بھی تازہ کر دیتی ہے۔ صدیوں بعد آج بھی مقام بدر کفار مکہ کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی گواہی دیتا ہے۔ مقام بدر کے آس پاس رہائش پذیر شہریوں کو اس مقام کی تاریخ اور ثقافتی اہمیت کا ادراک ہے۔ جنگ بدر کے حوالے سے مختلف شعراء کرام نے اشعار لکھے اور کہے، فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک۔ موجودہ دور میں مسلمان زوال پذیری اور کفار کے غالب آنے کی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمانوں کے تمام وسائل موجود ہونے کے باوجود بھی وہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے جذبے سے عاری ہیں۔ ہتھیار ہیں، اوزار ہیں، افواج ہیں، لیکن ہتھیار ہیں، اوزار ہیں، افواج ہیں، لیکن وہ 313 کا لشکر نہیں ملتا۔